السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ بیٹا، لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے باب صلاۃ العیدین پڑھا تھا، جس میں نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل آپ کو بیان کیے گئے تھے۔ اب نیکسٹ آپ کے نصاب میں شامل ہے باب صلاۃ الخوف، کہ جب دشمن کے حملے کا خوف ہو یا دشمن حملہ آور ہو، اس سے مقابلہ ہو رہا ہو، اس وقت کس طرح نماز ادا کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اشتد الخوف، جب خوف شدید ہو جائے، جعل الامام، امام بنائے گا، الناس، لوگوں کو، طائفتین، دو گروہ، دو جماعتیں، طائفتن، ایک گروہ، الی وجہ العدو، دشمن کے سامنے ہوگا، و طائفتن، اور ایک گروہ، خلفہ، اس کے پیچھے، فیصلی، پس پڑھائے، بہذہ طائفات، اس گروہ کو، رکعتن، ایک رکعت، و سجدتین، اور دو سجدے، فاذا، پھر جب، رفع، اٹھائے، رأسہ، اپنا سر، من السجدۃ الثانیۃ، دوسرے سجدہ سے، مضت، چلا جائے، ہذہ الطائفات، یہ گروہ، الی وجہ العدو، دشمن کے سامنے، وجاءت، اور آ جائے، تلک الطائفات، وہ گروہ، فیصلی، پس پڑھائے، بہم الامام، ان کو امام، رکعتن، ایک رکعت، و سجدتین، اور دو سجدے، و تشہد، اور تشہد پڑھے، و سلم، اور سلام پھیر دے، ولم یسلموا، اور وہ لوگ سلام نہ پھیریں، و ذہبوا، اور وہ چلے جائیں، الی وجہ العدو، دشمن کے سامنے، وجاءت الطائفات، اور آ جائے گروہ، الاولی، پہلا، فصلوا، وہ نماز پڑھیں، وحداناً، اکیلے اکیلے، رکعتن، ایک رکعت، و سجدتین، اور دو سجدے، بغیر قراءۃ، قرات کے بغیر، و تشہدوا، اور وہ تشہد پڑھیں، وسلموا، اور سلام پھیر دیں، ومضوا، اور وہ چلے جائیں، الی وجہ العدو، دشمن کے سامنے، وجاءت الطائفات الاخری، اور دوسرا گروہ آئے، وصلوا، اور وہ نماز پڑھیں، رکعتن، ایک رکعت، و سجدتین، اور دو سجدے، بقراءۃ، قرات کے ساتھ، و تشہدوا، اور وہ تشہد پڑھیں، وسلموا، اور وہ سلام پھیر دیں، فإن کان مقیما، پھر اگر ہو مقیم، صلی، تو وہ پڑھائے، بالطائفۃ الاولی، پہلی جماعت کو، رکعتین، دو رکعتیں۔ بیٹا، یہ جو پہلے سارے احکام و مسائل بتائے گئے ہیں وہ اس صورت میں ہیں جب امام مسافر ہو۔ اب اگر وہ مسافر ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت سفر میں نماز کیا ہوتی ہے، قصر ہو جاتی ہے، اور جو فرض 4 رکعتیں ہوتی ہیں وہ 2 رکعتوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ اب اگر امام جو ہے وہ مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہے تو پھر وہ 4 رکعتیں پڑھائے گا، اس طرح کہ پہلے 2 رکعتیں ایک گروہ کو اور دوسری 2 رکعتیں دوسرے گروہ کو، وبالثانیات، اور دوسرے کو، رکعتین، 2 رکعتیں، ویصلی، اور پڑھائے، بالطائفۃ الاولی، پہلے گروہ کو، رکعتین، 2 رکعتیں، من المغرب، نماز مغرب کی، وبالثانیات، اور دوسرے گروہ کو، رکعتن، ایک رکعت، ولا یقاتلون، اور وہ قتال نہ کریں، فی حال الصلاۃ، نماز کی حالت میں، فإن فعلوا، پس اگر انہوں نے کیا، یعنی نماز کی حالت میں قتال کیا، باطلت، باطل ہو جائے گی، صلاتہم، ان کی نماز، وإن، اور اگر اشتد، زیادہ شدید ہو، خوف، خوف، صلو، نماز پڑھیں، رکباناً، سوار ہو کر، وحداناً، اکیلے اکیلے،
یومونا وہ اشارہ کریں، بالرکوعی رکوع کے ساتھ، والسجودی اور سجدوں کے، الی طرف ای جس طرف بھی، جہاتن رخ کر کے، شاء وہ چاہیں، اذا لم یقدروا جب وہ قادر نہ ہوں، علی التوجہ رخ کرنے پر، الی القبلۃ قبلہ کی طرف۔ جب خوف شدید ہو جائے تو امام لوگوں کے دو گروہ بنا دے، ایک گروہ دشمن کے سامنے اور ایک گروہ امام کے پیچھے ہو، پس اس گروہ کو ایک رکعت 2 سجدوں سمیت پڑھائے، اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو یہ گروہ دشمن کے سامنے چلا جائے اور دوسرا گروہ آئے، پس امام انہیں ایک رکعت 2 سجدوں سمیت پڑھائے اور تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے، اور لوگ سلام نہ پھیریں۔ لوگ کیوں نہ، مقتدی کیوں نہ سلام پڑھیں، کیونکہ بیٹا ابھی انہوں نے صرف دوسری رکعت ادا کی ہے اور پہلی رکعت نہیں پڑھی، اور دشمن کے سامنے چلے جائیں۔ پہلا گروہ واپس آ جائے اور اکیلے ایک رکعت 2 سجدوں سمیت قرات کے بغیر پڑھیں اور تشہد پڑھیں اور سلام پھیر دیں اور دشمن کے سامنے چلے جائیں، اور دوسرا گروہ آ جائے اور ایک رکعت 2 سجدوں سمیت قرات کے ساتھ پڑھیں اور تشہد پڑھیں اور سلام پھیر دیں، اور اگر امام مقیم ہو تو پہلے گروہ کو بھی 2 رکعت اور دوسرے گروہ کو بھی 2 رکعت نماز پڑھائے، اور نماز مغرب کی پہلی 2 رکعتیں پہلے گروہ کو پڑھائے اور دوسرے کو 1 رکعت پڑھائے، اور نماز کی حالت میں لڑائی نہ کریں، اور اگر کریں گے تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر خوف بہت ہی شدید ہو جائے تو لوگ سوار ہو کر اکیلے نماز پڑھیں اور رکوع اور سجود اشارہ سے کریں، جب قبلہ کی طرف منہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرف چاہیں منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب بیٹا اس متن میں نماز خوف کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس نماز کا تعلق اس حالت کے ساتھ ہے جب کفار کے ساتھ یا تو لڑائی ہو رہی ہو یا بیٹا ان کے حقیقی حملے کا خطرہ موجود ہو۔ اس نماز کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہے۔ کچھ ائمہ کرام جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صلاۃ الخوف کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہوا ہے۔ ان میں امام مزنی رحمہ اللہ ہیں اور امام شافعی ہیں، جبکہ حقیقت میں بیٹا کیا ہے، جمہور علماء کیا، جو علماء کی اکثریت ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ خوف کی نماز کا حکم دائمی ہے، اور بیٹا اس کی ادائیگی کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں کہ اگر ہم نے اس طرح سے ادا نہ کی تو یہ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے مختلف طریقے ہیں جو بآسانی ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ سنت سے اس نماز کے مختلف طریقے ثابت ہیں اور حالات کے مطابق وہ سب کے سب جائز ہیں۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلاۃ الخوف کی جتنی بھی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں وہ سب جائز ہیں، اور حالات کے پیش نظر ان میں سے جس بھی طریقے سے یہ نماز ادا کر لی جائے گی وہ جائز ہے۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقوں میں سے جس طریقے سے چاہو نماز پڑھ لو، یہ نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں یہ بات بیٹا ذہن میں رکھیں کہ اس کی کم از کم جو رکعتیں ہیں وہ 2 ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت سے کم یہ نماز نہیں ادا کی۔ بعض فقہا کے نزدیک صلاۃ الخوف کا جو حکم ہے وہ صرف سفر کے ساتھ خاص ہے، لیکن فقہاء احناف کے نزدیک یہ سفر اور قیام دونوں حالتوں میں جائز ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا 4 مرتبہ یہ نماز ادا فرمائی، اور اتفاق سے ان چاروں مقامات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے دور تھے اور سفر کی حالت میں تھے، اسی لیے شاید امام مالک نے اس نماز کو سفر سے حاصل کیا ہے۔ اب بیٹا یہ جو نماز ہے یہ اسی وقت جائز ہوگی جب خوف بہت زیادہ شدید ہو، اور اس کی نوعیت اس طرح کی ہو کہ اگر تمام مسلمان نماز میں مصروف ہو گئے تو کہیں دشمن ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اب اگر ایسا شدید خوف اگر موجود نہ ہو تو پھر یہ نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ خوف دشمن کے علاوہ بھی کسی چیز کا ہو سکتا ہے، مثلا کسی طوفان کا یا آگ کا یا درندے کا یا اژدہے کا۔ ان تمام صورتوں میں ہم یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب بیٹا جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے آپ کو سفر کے احکام بھی بتائے تھے، تو ان میں کیا بتایا تھا کہ مسافر کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اور حالت سفر میں اسے قصر نماز ادا کرنی ہوگی۔ اب یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر امام جو ہے وہ مسافر ہوگا تو وہ مقتدیوں کو ایک گروہ کو 1 رکعت پڑھائے گا اور دوسرے گروہ کو دوسری رکعت پڑھائے گا۔ اور صلاۃ الخوف میں لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا، اے پیغمبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدین کی لشکر میں ہوں تو ان کو نماز پڑھانے لگیں تو چاہیے کہ ان کی جماعت مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور وہ ہوشیار و مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے۔ گویا کہ قرآن پاک میں بھی خوف کے موقع پر لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم موجود ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ امام نمازیوں کے 2 گروہ بنائیں گے، ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے گا اور دوسرا گروہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ اب جو گروہ امام کے پیچھے ہیں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائیں گے 2 سجدوں کے ساتھ، اور جب یہ مقتدی دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے پھر یہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جو دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا تھا وہ امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور وہ دوسری رکعت پڑھیں گے۔ اب امام جو ہے وہ تشہد اور سلام پھیر دے گا، کیونکہ امام کی نماز مکمل ہو گئی، لیکن وہ سلام نہیں پھیریں گے کیونکہ انہیں تو بھی صرف 1 ہی رکعت پڑھی ہے۔ اب وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں گے، اور جو پہلا گروہ جس نے امام کی پیروی میں 1 رکعت پڑھی تھی اور وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوا تھا، وہ آ جائے گا اور وہ انفرادی طور پر 2 سجدوں کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھیں گے اور وہ تشہد پڑھیں گے اور سلام پھیر لیں گے اور ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ جب دشمن کے سامنے چلے جائیں گے تو وہ دوسرا گروہ آ جائے گا اور وہ بھی 2 سجدوں کے ساتھ 1 رکعت انفرادی طور پر پڑھیں گے اور پھر تشہد پڑھیں گے، قرات کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اب بیٹا صلاۃ الخوف میں قرات کی تلاوت مقتدی کریں گے یا نہیں کریں گے، اس سلسلے میں جو فقہائے احناف ہیں جیسے امام ابو حنیفہ، وہ کہتے ہیں کہ امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی ہی کی قرات ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بارہا حدیث مبارکہ بتائی ہے کہ امام کس لیے مقرر کیا جاتا ہے، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔
اب جو گروہ پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر دشمن کے سامنے چلا جاتا ہے اور اس وقت واپس آتا ہے جب امام اپنی 2 رکعتیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو یہ جو گروہ ہے وہ اس مقتدی کے مانند قرات کے بغیر دوسری رکعت پڑھے گا جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی، پھر اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہوا۔ لہٰذا یہ پہلا گروہ دوسری رکعت جو ہے قرات کے بغیر پڑھے گا، اور دوسرا گروہ جس نے امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت بعد میں اکیلے پڑھی، وہ اس مقتدی کی طرح ہے جو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی پہلی رکعت اکیلے پڑھتا ہے۔ چونکہ اس کی پہلی رکعت امام کی اقتداء میں نہیں، اس لیے وہ پہلی رکعت قرات کے ساتھ پڑھتا ہے، اور یہی صورت بیٹا دوسرے گروہ کی ہے کہ وہ بھی اپنی پہلی رکعت جب اکیلے پڑھیں گے تو تلاوت کے ساتھ پڑھیں گے، قرات کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ سارا اس صورت میں ہے بیٹا جب امام مسافر ہو، تو پھر کیا ہوگا، وہ دونوں گروہوں کو ایک ایک رکعت پڑھائے گا۔ اب اگر امام مقیم ہو تو وہ دونوں گروہوں کو 2 رکعتیں پڑھائے گا، کہ اگر امام مقیم ہے تو پہلے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائے گا اور دوسرے گروہ کو آخری 2 رکعتیں پڑھائے گا۔ اب پہلا گروہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھ کر دشمن کے سامنے چلا جائے گا، اور پھر دوسرا گروہ آ کر امام کے پیچھے آخری 2 رکعتیں پڑھے گا، امام سلام پھیر دے گا اور دوسرا گروہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور پہلا گروہ اپنی 2 رکعتیں جو ہے وہ انفرادی طور پر پڑھے گا۔ جب یہ اپنی نماز مکمل کر لے گا تو دوسرا گروہ اپنی پہلی 2 رکعتیں قرات کے ساتھ پڑھے گا۔ اب اگر مغرب کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے سے پڑھی جائے تو اس میں بیٹا چونکہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، تو خوف کی حالت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام پہلے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائے گا اور دوسرے گروہ کو 1 رکعت پڑھائے گا۔ اب پہلا گروہ 2 رکعتیں پڑھ کر دشمن کے سامنے چلا جائے گا اور دوسرا گروہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے گا، پھر یہ 1 رکعت پڑھ کے دشمن کے سامنے چلے جائے گا تو پہلا گروہ واپس آ جائے گا اور وہ اپنی 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ جب وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں گے تو پھر دوسرا گروہ آ جائے گا اور وہ اپنی پہلی 2 رکعتیں قرات کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب بیٹا اس سلسلہ میں ایک یہ بھی بات ہے کہ نماز کی حالت میں اگر لڑائی کی تو وہ نماز باطل ہو جائے گی اور پھر نماز نئے سرے سے پڑھنی ہوگی۔ اب اگر بیٹا خوف بہت زیادہ ہو جائے اور جو طریقہ صلاۃ الخوف کا بتایا گیا ہے اس طریقے سے بھی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، تو پھر جماعت کے بغیر انفرادی طور پر نماز ادا کی جائے گی۔ اور اگر کوئی سوار ہے کسی سواری پر تو اس صورت میں اشارے سے رکوع سجود کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر قبلہ کی طرف منہ کرنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو جس طرف چاہیں رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہو جائے گی، کہ جیسے قرآن پاک میں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں خوف ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں بھی پڑھ لیا کرو۔ اب بیٹا اگر خوف بہت زیادہ ہو اور نماز کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو، ممکن نہ رہے، تو پھر نماز کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں خوف کی حالت میں نماز کی ادائیگی کے مختلف احکام۔ میں بیٹا ڈیلی بیسس پہ آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، آپ ڈیلی لرن کیا کریں۔ اگر آپ کو کسی مسئلہ میں سمجھ نہیں آتی، کسی حکم کی سمجھ نہیں آتی، لیکچر کی کچھ سمجھ نہیں آتی، تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اگر سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔
فقہ اسلامی کے ماخذ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ فقہ اسلامی کے مختلف ماخذ کون کون سے ہیں، مصادر کون کون سے ہیں۔ ان میں سے 3 ہم نے پڑھ لی ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع۔ آج ہم چوتھے کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے قیاس۔ قیاس لغت میں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے بیٹا اندازہ لگانا اور جانچ پرکھ کرنا۔ اور اصطلاح میں فقہائے کرام نے قیاس کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ جب 2 چیزوں میں سبب ایک ہو، ریزن ایک ہو، تو ایک کا حکم شرع میں معلوم ہونے کی صورت میں دوسروں کو بھی ملا دینے کا نام قیاس ہے۔ گویا بیٹا مراد یہ ہے کہ ایک مسئلے کا شرعی حکم موجود ہے اور اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ آیا ہے جس کا شرعی حکم موجود نہیں ہے۔ اب دونوں مسئلوں میں جو علت ہے، جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ کامن ہے۔ تو جس مسئلے کا شرعی حکم موجود ہے اور جس مسئلے کا شرعی حکم موجود نہیں ہے، تو جس کا موجود نہیں ہے تو ہم جو موجود حکم ہے اس کے اوپر اسے قیاس کریں گے، اسی کے مانند اس کو قرار دیں گے۔ جیسے اس کے ایک اگزامپل ہے بیٹا کہ شراب حرام ہے، اور شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ اس کی علت، اس کی وجہ اور سبب ہے نشہ۔ اب شراب کے علاوہ دیگر مشروبات جن میں نشہ ہوگا وہ حرام ہوں گی، اگرچہ قرآن میں ان کی حرمت کے بارے میں بیان نہ کیا گیا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں حرام قرار دیا گیا ہے شراب کو۔ حرمت قرآن پاک میں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حرام قرار دیا ہے، اور چونکہ اس کی حرمت کی وجہ نشہ ہے، اس لیے شراب کے علاوہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہوں گی وہ مشترک علت کی بنیاد پر انہیں حرام قرار دیا جائے گا۔ اب بیٹا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی اور نہ ہی مجتہدین کا، علماء امت کا اس کے اوپر کوئی اجماع موجود ہو، تو پھر اس سلسلہ میں قیاس سے کام لیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں بھی بیٹا بارہا مقامات پر تدبر سے کام لینے، عقل سے کام لینے، سوچ بچار سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں علم والوں کے سوا اور کوئی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح سورہ محمد میں بیان کیا گیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اسی طرح قرآن پاک میں ہے، سورہ نحل میں بیان کیا گیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، کہ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا سورۃ الحشر میں بیان کیا گیا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ، کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اسی طرح بیان کیا گیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو۔
یہ ساری جو بیٹا آیات مبارکہ ہیں یہ غور و فکر کی طرف بلاتی ہیں، اور غور و فکر کس چیز کا نام ہے؟ جب کوئی غور و فکر کرے گا تو وہ قیاس اور اجتہاد سے کام لے گا۔ گویا یہ ساری آیات مبارکہ قیاس کو ثابت کرنے والی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیاس سے کام لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس سے کام لینے کا حکم بھی فرمایا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں کتاب اللہ کی روشنی سے فیصلہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ میں مسئلہ کا حل نہ پاؤ تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت میں بھی رہنمائی نہ ملے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر تھپتھپایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ان امور میں جن میں وحی نازل نہ ہوئی ہو اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، یعنی غور و فکر سے کام لیتا ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا کرو جب تم ان دونوں میں حکم پاؤ، اور جب تم کوئی حکم نہ پاؤ تو اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلہ کرو۔ اسی طرح بیٹا قبیلہ بنو جاسم کی ایک خاتون تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان پر حج فرض ہے، وہ اتنے کمزور ہیں کہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے قرض ادا کرتی؟ اس نے کہا بے شک اللہ کے رسول میں ادا کرتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرض ادائیگی کے زیادہ مستحق ہے۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس سے کام لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق کی عدم ادائیگی کو قرض کے مانند قرار دیا تھا۔ اب بیٹا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ بھی قیاس کیا کرتے تھے، کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا عارف الامثال والاشباہ وکسل امور عندک، یعنی امثال یعنی مثالیں اور نظائر پیش آنے والے مسئلہ کی طرح کے واقعات کو پہچانو اور سمجھو، پھر نئے پیش آنے والے مسائل کو ان پر قیاس کرو۔ قیاس کے بیٹا 4 ارکان ہیں۔ اصل یعنی جس شرعی مسئلہ کا حکم معلوم ہو جس پر قیاس کیا جائے اسے مقیس علیہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا رکن ہے جس کو قیاس کیا جائے، یعنی ایسا پیش آمدہ مسئلہ جس کا حل تلاش کرنا ہو اسے مقیس بھی کہتے ہیں۔ علت تیسرا رکن ہے، علت سے مراد ہے سبب، وجہ، اس سبب کا مشترک ہونا ضروری ہے اصل اور فرع میں۔ اور چوتھا رکن ہے بیٹا حکم، کہ اصل پر قیاس کر کے فرع کے لیے جو حکم نکالا جائے۔ اب ان ارکان کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ اصل کیا ہے؟ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ فرع کیا ہے؟ ہر نشہ آور چیز،
کہ کوئی بھی نشہ چیز ہے وہ حرام ہے۔ علت کیا ہے؟ ان دونوں میں مشترک چیز کیا ہے بیٹا؟ نشہ۔ اور حکم کیا ہے؟ حرمت کا۔ اب قیاس کی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے بیٹا کہ علت ایسی ہو جو واضح ہو اور معین ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اصل اور فرع میں علت ایک ہی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو اصل کا حکم ہے وہ کسی خاص واقعہ سے متعلق نہ ہو۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو 2 مردوں کے برابر قرار دیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ اب قیاس کرنے والے کے کچھ اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ عربی زبان پر اسے امور حاصل ہو، مکمل عبور حاصل ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو جاننے والا ہو، اجماع امت سے اسے مکمل واقفیت ہو، فقہ اسلامی کے اصولوں کا اسے علم ہو، متقی ہو، اس کا کردار اعلیٰ ہو، امانت و دیانت کی صفات اس میں موجود ہوں۔ یہ آپ لوگوں کو بیٹا آبجیکٹیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قیاس کے ارکان کیا ہیں، یا قیاس سے مراد کیا ہے، یا قیاس کے ثبوت میں کوئی آیت مبارکہ لکھیں یا حدیث مبارکہ لکھیں۔ اور سبجیکٹیو میں بھی آپ لوگوں کو ٹاپک آ سکتا ہے کہ قیاس بطور ماخذ فقہ، اسے آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر کسی قسم کی سمجھ نہیں آپ کو آ رہی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔